صحیح اس بات، وقت ہم کیا کرتے ہیں. صحیح بات، صحیح تو بات. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اپنے قول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل جناب. اچھا ایک اور آخری سوال, چونکہ پروگرام بالکل ہی ختم ہو گیا وقت. یہ جو کھال کا معاملات ہیں, اس کے ذرا حوالے سے بتائیے کہ اس کا جو پیسے آتے ہیں یہ کہاں لگنے چاہیے, جو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتا دیجیے گا ذرا. جی صدیق صاحب. سوال کس سے جا سکے؟ جی آپ سے یہ صدیق صاحب کہ کھال جی جانور کی ہوتی ہے, اس سے اس کی جو جی ہاں مدارس کے جی مدارس کے خادمین جو ہوتے ہیں, جو اہل حق کے مدارس ہیں, ان کے خادمین جو ہے وہ کھالوں کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. انہیں بالکل آپ کھال دے سکتے ہیں. ان کی کھال کو پھر وہ سیل کر کے اور پھر بہت سے جگہوں پر ہیلا کر کے وہ بھی مدرسوں میں ٹھیک ٹھاک فنڈ آتا ہے, جس سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ رہتی ہے مدارس کو نا. اور ایسے مدارس جہاں پر بچے باقاعدہ قیام کرتے ہیں, جہاں پورا پورا سال عالم بن رہے ہوتے ہیں, حافظ بن رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے. مدارس کے اخراجات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور خال کو آپ کسائی کو بھی آپ جو ہے معاوضے کے طور پر دے سکتے ہیں, لیکن ایسا نہ کرنا بہتر ہے, کیونکہ جب اتنا خرچ آپ کر ہی رہے ہیں تو کسائی کو آپ کسائی کا معاوضہ دیں بالکل. اور خال آپ مدارس میں جو, کیونکہ بہت سارے مدارس کی آس اسی پر ہوتی ہے کہ سال میں ہمیں اتنا اماؤنٹ, اتنا فنڈ خال کے زمرے میں ہمیں مل جائے گا. ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے ہر ادارے کا نا. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا سلسلہ ہو, جہاں آپ جس سلسلے سے آپ منسلک ہیں, تو اس سلسلے کے آپ مدرسے کو, اس سلسلے کے آپ وہ ڈپارٹمنٹ کو بالکل سپورٹ کریں. اپنی خالوں میں بہت بڑا سپورٹ ملتا ہے, بہت بڑا فائنینشیل انہیں سپورٹ مل جاتی ہے اس سے. نہیں, میرا آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث سے جو پیسہ اس سے ارن کیا جاتا ہے وہ مدارس میں ہی لگایا جائے یا کسی اور بھی مسجد میں یا کوئی اور کام کیا جا سکتا ہے اس کا؟ جی بالکل. ادارے کے جو ممبرز ہوتے ہیں, ادارے کے جو علماء ہوتے ہیں, وہ اپنے خادمین کو جب بھیجتے ہیں تو وہاں جب پیسہ جاتا ہے تو پراپر طریقے سے ہی استعمال ہوتا ہے. وہ باقاعدہ ہیلا کر کے ہی وہ یوز کرتے ہیں, یا تو اپنے مدرسے میں لگاتے ہیں, یا انہیں اگر مسجد میں لگانا ہوتا ہے تو ایک پروسیس ہے باقاعدہ, جو علماء اور مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھ کے وہ پروسیس کلیئر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لگاتے ہیں نا کسی بھی جگہ پر. صحیح. تو اسی لیے مدارس میں دی جاتی ہے خالے کی, وہ پروسیس سے گزار کر اس پیسے کو پھر وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. نجم صاحب سے بھی اس بارے میں آپ لیجیے, رہنمائی لیجیے. بالکل بالکل. اچھا نجم, آپ بھی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے, پھر ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. جی بالکل. اصل میں کھال کا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ جس طرح گوشت ہوتا ہے نا, انسان گوشت اپنے استعمال میں لے سکتا ہے, جو قربانی کرنے والا شخص ہے, جس طرح وہ گوشت کھا سکتا ہے, گوشت کو استعمال میں لے سکتا ہے, اسی طرح وہ کھال بھی اپنے استعمال میں لے سکتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کا مسلح بنا لیا جائے, کھال کو اپنے لیے استعمال مسلح بنا لیا جائے, یا اور کوئی سی استعمال میں وہ لے سکتا ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ وہ کھال بیچ کر وہ پیسے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اگر کھال, دوسرا جو طریقہ ہے کھال کا, ایک تو میں نے یہ بتایا کہ کھال وہ اپنے استعمال میں لے سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ کھال بیچے گا تو پھر وہ پیسے اپنے استعمال میں نہیں لے سکتا, وہ یا تو کسی غریب کو دے گا, ٹھیک ہے, جو اس کا مستحق ہوگا, ٹھیک ہے, اور یا پھر جس طرح صدیق صاحب نے فرمایا کہ مدارس, اور صحیح بات ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے مدارس کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے جو مدارس ہیں اس کے اندر بہت سارے طلبہ اکرام ایسے ہیں جو مقیم ہوتے ہیں, جن کے اخراجات ہوتے ہیں. اور دیکھیں پہلے کے دور میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا, جو عمرا ہیں ہمارے, وہ کچھ زمین, کچھ چیزیں مختص کر دیا کرتے تھے کہ بھائی فلاں مدرسے کے لیے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کوئی زمین میں کھیتی باڑی ہو رہی ہے, چاول اگ رہا ہے, یا کوئی دال وغیرہ, کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں, اس سے جو بھی محصول, جو بھی معاملات ہوں گے, جو بھی آمدنی ہوگی, وہ مدرسے کے اندر جائے گی. اب اس طرح کے تو معاملے آج کل رہے نہیں ہیں, ظاہر مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. تو اب جو مدارس کا انحصار ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, زکوٰۃ, فطرات, صدقات وغیرہ, اور جو ہے قربانی کی کھالیں وغیرہ. تو بہتر یہ ہے کہ مدارس میں اس کو دیا جائے. ہاں, مدارس کے علاوہ بھی غربا میں آپ دے سکتے ہیں, جو مستحق ہے اس کو دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی مستحق ہے, جس پر, جیسے مثال کے طور پر جس پر صدقہ, زکوٰۃ, فطرات وغیرہ لگتے ہیں نا, رشتہ داروں میں بھی اسی طرح اگر کوئی مستحق ہے تو اس کو بھی کھال یا اس کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. جو جناب یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا, چونکہ ہم نے آج مکمل جو گفتگو کی ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم نے قربانی کے حوالے سے کی جائے, اور اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو سمجھائے جائیں, اور اس کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے, اس حوالے سے ہم نے یہ تمام گفتگو کی ہے. اور یقیناً آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود بھی ہیں, لیکن یقیناً آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اور ایک بار میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ ہمیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے
03152981 اس نمبر پہ آپ ہمیں اپنا واٹس ایپ آڈیو اور ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے اپنا ریڈیو اینڈ ٹی وی نیو یارک, اس پر آپ ہمیں اپنا میسیج دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا اپنا ٹی وی نیو یارک, اس پر بھی آپ آ کے ہمیں کمنٹس میں اپنا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے اپنا ٹی وی نیو یارک جو gmail.com پہ, اس پہ بھی آپ ہمیں اپنی جو میل ہے وہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جو مذہبی اسکالر ہیں نجم خان اور ہمارے مہمان خصوصی صدیق برکاتی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب بخیر.